بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو نیلم وائس چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ دعا ہے کہ جن لمحوں میں آپ مسکراتے ہوں وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ آج کا قصہ ایک مشہور بزرگ کی توبہ کا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں سے ہیں۔ وہ ابتدا میں کچھ اچھے حال میں نہ تھے۔ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی؟ وہ کہنے لگے، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور بہت عادی تھا۔ ہر وقت شراب ہی میں منہمک رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا۔ اس سے میرے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ مجھے اس لڑکی سے بھی بہت محبت تھی اور وہ لڑکی بھی مجھ سے مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس لڑکی سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی کہ ہر وقت وہ میرے پاس رہتی، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا وہ میرے ہاتھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل نہ مانتا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی۔ میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، اسی حالت میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا ہے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سنی۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ زور سے بھاگ رہا ہوں۔ وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ سامنے مجھے ایک بڑے میاں، نہایت نفیس لباس، نہایت مہکتی ہوئی خوشبو ان میں سے آ رہی ہے، ملے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے، میں ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید کوئی چیز ایسی مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا۔ مجھے ایک ٹیلا نظر پڑا، میں اس پر چڑھ گیا۔ مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے پرے نظر پڑی۔ اس کی دہشت ناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس شام کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی کہ میں اسی طرح بھاگا جا رہا تھا کہ میں قریب ہی تھا کہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑوں۔ اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا ہے، پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے بھی پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ مجھے پھر بڑے میاں سفید لباس والے نظر پڑے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اس اژدہے سے کسی طرح بچائیں، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے، میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ سامنے ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس اژدہے سے بچ سکے۔ میں بھاگتا ہوا اس پر گیا اور وہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے طاق اور کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کھڑکی کے 2 کواڑ ہیں جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لد رہے ہیں، اور ہر کواڑ پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں اس پر جب چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ۔ شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اس کی آواز کے ساتھ ایک دم کواڑ کھل گئے اور پردے اٹھ گئے۔ اس میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے قریب ہی آ گیا۔ اس پر فوجوں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں۔ میری نگاہ اس 2 سالہ اپنی بچی پر پڑ گئی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم، یہ تو میرے ابا ہیں، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا۔
اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھایا۔ وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے داہنے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی، میرے ابا جان، کیا ایمان والوں میں جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی ہے جھک جائیں؟ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، بیٹی تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے۔ آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی، وہ آپ کے نیک اعمال تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد کر دی کہ بچنے کا رستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا، بیٹی تم اس پہاڑ پر کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں۔ جب آپ سب آئیں گے تو ہم سب سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔